تو آپ گزشتہ اجتماع میں سماعت فرمائے تھے کہ ہلاک کرنے والی دوسری چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز آپ نے ماہ ربیع النور کے آغاز سے پہلے آپ نے سماعت فرمائی تھی، تو ہلاک کرنے والی پہلی چیز ہے تکبر۔ اگر کسی انسان کے اندر غرور پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ہلاک کے دن قریب آ چکے ہیں۔ انا یعنی گھمنڈ یہ فنا کر دیتا ہے، تو تکبر سے ہمیشہ بچیں اور اکڑ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پناہ مانگیں۔ دوسری چیز حسد، جیلسی، جس کے بارے میں گزشتہ اجتماع میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اور تیسری جو چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ہلاک سے مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف دنیا ہی کے اندر انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا جھوٹ بولنے والے کو، نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے علیکم بر، سچ کو لازم پکڑو، نیکی کو لازم پکڑو، علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، ان الصدق برٌ، بے شک سچ نیکی ہے، ان البر یہدی الی الجنہ، کہ بے شک یہ سچ تمہیں جنت تک لے جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ یعنی یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جو اتنے شدید نہیں ہوتے جو انسان کو جہنم تک لے جائیں، لیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں یہ جہنم تک لے جاتا ہے، جہنم تک۔ اب آئیے قرآن کی روشنی کے اندر جھوٹ کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 105 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں، کسی پر بہتان لگانا اور جھوٹ، اب کون باندھتے ہیں اور جھوٹ کون بولتا ہے اور بہتان کون لگاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون بآیات اللہ۔ اور پھر آگے قرآن نے مہر لگا دی اور کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے ہیں۔ یہاں مراد جو ہے وہ کفر کے بارے میں ہے، اس لیے کہ سب سے سچ اسلام ہے، توحید ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ کفر ہے۔ ایک خدا کو ماننا یہ سب سے بڑا سچ ہے، اور کئی خداؤں کو ماننا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اللہ کی آیتوں پر جو ایمان نہیں لاتے وہ جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، اور وہی جھوٹے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھوٹ سے ہمیشہ اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اب قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھا جائے تو کفر ایسا گناہ ہے اور شرک ایسا گناہ ہے کہ ہر گناہ کو اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ معاف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف فرما دے۔ تو اب اس گناہ کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ۔ تو اب صحابہ تو حضور سے گناہوں کے بارے میں ہی پوچھتے تھے، ہم تو فضیلت کے بارے میں پوچھتے ہیں نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو سرکار سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکبر الکبائر کون کیا ہے، سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ یہ سوال پوچھا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں گناہ سے بچنے کا جذبہ تھا۔ اور مجھے تو بہت کم لوگ میری زندگی میں دعوت کے 35 سال کے پیریڈ کے اندر کوئی آ کر یہ پوچھا ہو کہ حضرت سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، ذرا بتائیے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ زیادہ تر تو بس ثواب کس میں زیادہ ہے یہ بتائیے، عمل کوئی بتائیے، جلدی سے یہ ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، گناہ۔ لیکن صحابہ گناہ سے بچنے کا سوال کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جسے مختص فرمایا ہے وہ جھوٹ، وہ جھوٹ۔ ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے لیکن کفر و شرک کی مغفرت
اللہ نہیں فرماتا۔ اب آپ دیکھیں قرآن نے شرک کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے، جہاں شرک سے بچنے کا حکم دیا، جہاں پر اصنام پرستی سے بچنے کا حکم دیا، اسی کے ساتھ ملا کر کے پروردگار نے جھوٹ سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو دور رہو معبودان باطل کی گندگی سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ دونوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا، دونوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مولانا آج کے دور میں سچ بول کر تو ایک روٹی نہیں مل سکتی، تو پھر آپ کا قرآن پر کیسا ایمان ہے؟ کیا رب قدیر آپ کو بھوکا مارنا چاہتا اس لیے بولا ہے کہ جھوٹ مت بولو؟ رب تو آپ کو دینا چاہتا ہے، مالا مال کرنا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے توبہ کرو، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ تمہیں جہنم تک لے کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے ہدایت کے اندر، یعنی جو آج راستہ نہیں ملتا نا، انسان کو تلاش کرتا ہے کہ اسے کوئی جنت کا راستہ مل جائے، کوئی سیدھے راستے پر چل پڑے، کوئی پروردگار اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے، تو اللہ عز و جل نے یہاں پر بھی کفر کے ساتھ کذب کو شمار فرما کر بتایا انہیں پروردگار راستہ نہیں دکھاتا۔ کس کو؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ راہ نہیں دکھاتا اسے جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو، یعنی کفر کرنے والا ہو۔ جھوٹے انسان کو جلدی راہ نہیں ملتی، اور ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں جھوٹ کا انسان کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھوٹ سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کی جائے اور جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرنے کی کوشش کی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ میں سے زیادہ بڑے بڑے گناہوں کو نہ بتا دوں؟ یہ حضرت ابو بکر سے سرکار نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ سرکار خود صحابی سے فرماتے ہیں میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ دیکھیے گا جھوٹ کی مذمت میں حضور کا مزاج کیسا تھا، جب سرکار نے جب اس کا ذکر کیا تو کیفیت حضور کی کیا تھی۔ تو اب دیکھیے حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ یہ 3 بار صحابہ کا مجمع تھا، حضور نے یہ فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے گناہوں میں سے زیادہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں۔ اب حضور تفسیر بتا رہے ہیں، تفسیر بتا رہے ہیں۔ پہلی چیز، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب یہاں بہت غور سے سنیے گا میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بہت سارے مسلمان معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ سوچ رکھتے ہیں، خدا کو نہیں سمجھتے لیکن یہ سوچ رکھتے ہیں فلاں پتھر پہن لو مالدار ہو جاؤ گے، کسی بابا نے بتا دیا ہے کہ یہ پہن لو تو مال لگ ہو جائے گا، فیروزہ پہنو، عقیق پہنو، یہ پہنو وہ پہنو، اس سے دھن آتا ہے، مال آتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ذہن کے اندر رکھو، کوئی پتھر تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتا، ورنہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر حجر اسود ہے، اور فاروق اعظم اس کو چومتے وقت فرماتے ہیں میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا، اور نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ یہ جنت کے پتھر کے بارے میں فاروق اعظم فرماتے ہیں۔ اب یہ جو عقیدہ انسان کا بن پڑا ہے فیروزہ پہن لو تو مالدار ہو جاؤ گے، یہ پہن لو تو مالدار ہو جاؤ گے، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض پتھروں کی تاثیر سے انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، بعض پتھروں میں یہ تاثیر ہوتی ہے جو صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، ہوتے ہیں پتھر بعض صحت ایسے ہوتے ہیں سنت کے مطابق، اور سنت پر عمل کرنے کے لیے کسی پتھر کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن اب میرے بھی ہاتھ میں انگوٹھی، آپ سوچتے ہوں گے پتھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ خود ہی پتھر پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو میرے ہاتھ میں انگشتری اور اس میں جو پتھر لگا ہے نا، یہ کعبے کے اندر کی جو زمین تھی اس کا پتھر ہے، یہ پتھر ہوا ہے۔ ہمارے ایک بہت خاص ہیں الحمدللہ،
جن کو کعبے کے اندر کا پتھر، جب کعبے کا رینوویشن ہو رہا تھا تو اس وقت یہ کچھ پتھر ان کو وہاں کے ملے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ تحفے کے اندر دیا تھا، تو میں یہ پہنا ہوں۔ خیر، لیکن یہ بتانا میرا مقصود یہ ہے کہ آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں، پتھر تقدیر نہیں بدلتا۔ بہت سارے لوگ الجھنوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں جانے کے بعد کفریہ کلمات یا شرکیہ لفظ اپنی زبان سے نکالنے پڑتے ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے اس سے مصیبتیں دور ہوں گی، دور نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یا ایک اور بات عرض کر دوں، کچھ لوگ جب دھندا نہیں چلتا تو کہتے ہیں کسی نے روزی باندھ دی، تو یہاں یہ بھی سمجھ لو، کوئی بھی بابا کہے کہ روزی باندھ دی تو ماننا نہیں، روزی کوئی نہیں باندھ سکتا۔ ہاں، آپ کی روزی پر نظر لگ سکتی ہے جس سے کاروبار ٹھنڈا ہو سکتا ہے، لیکن باندھ کوئی نہیں سکتا آپ کی روزی کو کہ نہیں اس کو ملنی ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے روزی میں کشادگی عطا کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ رب کے اختیار ہے، کوئی روزی باندھ نہیں سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی، یہ چھوٹا گناہ مت سمجھنا کبھی زندگی میں اسے۔ اور میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، ساری کائنات کی دعا آپ کے ساتھ ہو اور ماں باپ کی بد دعا آپ کے ساتھ ہے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور ساری کائنات مل کر آپ کے خلاف ہو لیکن ماں باپ کی دعا آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ نافرمانی یہ بڑا گناہ ہے، حضور نے فرمایا، اکبر الکبائر میں حضور نے اسے فرمایا۔ اب یہ جب حضور نے دونوں گناہ کا تذکرہ فرمایا نا تو حضور مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، مسند پر ٹیک لگا کر سرکار آرام سے بیٹھ کر حضرت ابو بکر سے یہ بات انہوں نے بیان فرمائی، اور صحابہ بھی موجود تھے۔ سوال حضرت ابو بکر نے کیا، سارے صحابہ نے سن لیا۔ تو جب یہ بات سرکار نے فرمائی، دو گناہوں کا تذکرہ کیا، تو مسند پر ٹیک لگا کر پھر کیا ہوا؟ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار اور جھوٹ بات، یعنی یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اسی لفظ کو اتنی دیر تک دہراتے رہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے دل میں کہا کہ کاش حضور اس بات کے فرمانے سے خاموش ہو جائیں۔ یعنی لفظ جھوٹ کو سرکار اتنی مرتبہ کہتے رہے، اتنی مرتبہ فرماتے رہے، اتنی مرتبہ فرماتے رہے کہ صحابہ نے سوچا کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ اب نہ کہیں، اب خاموش ہو جائیں۔ اب آپ سوچیں کہ حضور کے نزدیک جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گناہ سے بچنے کی بات کہی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الرٹ ہو کر کے، مسند سے ہٹ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تاکیدن اس کو اتنی مرتبہ فرمایا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک صحابی ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کے محافظ کہلاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ان کے عاشق رسول اور ادائے رسول کے محافظ اور سنت رسول کے پیکر ہونے میں کسی کو کلام نہیں، بس ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کون سی تھی، اور جب وہ ادا پتا چل جاتی پوری زندگی اس ادا پر عمل کرنے میں اپنی زندگی گزارتے نظر آتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتی عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ، جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے، اور جب نیک ہو جاتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، اور جب مومن ہو جاتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے، جنتی بن جاتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنمی عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گنہگار ہو جاتا ہے، اور جب گنہگار ہوتا ہے تو ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور جب ناشکرہ ہو جاتا ہے تو جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا سچ بولنا یہ جنتیوں کا عمل ہے، اور جھوٹ بولنا یہ جہنمیوں کا عمل ہے۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 دور میل چلے جاتے ہیں، 1 میل دور فرشتہ چلا جاتا ہے۔ پتا چلا کہ سچ میں خوشبو ہے، جھوٹ میں بدبو ہے، سچ میں خوشبو ہے اور جھوٹ کے اندر بدبو ہے۔ اسی لیے غوث پاک کی والدہ نے اپنے بیٹے کو لمبی چوڑی کوئی نصیحت نہیں کی تھی، ایک ہی نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اور جب جھوٹ آپ نہیں بولے اور سچ کا دامن آپ نے تھام لیا تو اللہ نے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب عطا فرما دی۔ تو سچ، بلکہ میں پڑھ رہا تھا، چونکہ ابھی 3 روز پہلے ایک بہت بڑا کنونشن تھا راجستھان میں، علماء کا کنونشن، تعلیمی کنونشن، تو اس میں مجھے آج کے دور کے اندر دین کا کام کس طریقے سے کیا جائے اور اس میں علماء اور طلباء کی ذمہ داری کیا ہے، تو اس پر مجھے گفتگو کرنی تھی۔ تو میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعے کے اندر ایک بزرگ کا قول میری نظروں کے سامنے آیا کہ پہلے کے بزرگ اپنے بچوں کو کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے کہ بیٹا جاؤ ان کے پاس پڑھو، تو وہ بزرگ استاد سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تھوڑی کہتے کہ خالی اس کو پڑھاؤ، بلکہ وہ بزرگ اپنے بچے کے استاد، جس استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بچے کو بھیجتے، اس استاد سے کہتے میرے بچے کو کتاب کی بھی تعلیم دینا اور کہنا کہ جھوٹ نہ بولا کرے، سچ بولا کرے اور سچ کے فائدے بھی میرے بچے کو ضرور بتانا۔ یہ تعلیم استاد کی، یہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر فرشتے کو بھگانا ہے تو جھوٹ بولو، اور جب کوئی سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ سچ کی برکتیں اسے عطا فرماتے۔ مجھے یہاں پر ایک آیت یاد ہے، آدمی جھوٹ بول کر مال کماتا ہے نا، کس کے لیے کماتا ہے؟ بیٹے کے لیے، اور کیا سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کام آئے گا، میرا مال مجھے کام آئے گا۔ مال کو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ مال مجھے نفع پہنچائے گا، بیٹے کے لیے انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے نفع پہنچائے گا۔ لیکن قرآن نے جس وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، جس وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اس وجہ کو قرآن نے منشن کیا اور ہائی لائٹ کیا۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ اب میں قرآن ہی سے پوچھوں، اے قرآن کوئی عمل تو ہی بتا دے جو قیامت میں نفع پہنچائے، تو قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والے کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ یعنی سچ ایسا عمل ہے کہ قیامت میں نہ بیٹا نفع پہنچائے گا نہ مال، لیکن سچ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا سچ قیامت کے دن اسے نفع پہنچائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہر کسی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بیٹھنا ہو تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ ضروری باتیں میں آج بتاؤں گا آپ کو، جو سماج میں بہت بری طریقے سے یہ باتیں گردش کرتی ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے شکار ہیں اور یہ جانتے بھی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، جانتے بھی نہیں۔ اسے میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ دیکھیں میں بالکل درس کے انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح ذہن کے اندر محفوظ رکھ سکیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم کا قول دیکھیے، جھوٹ کے بارے میں اور سچ کے بارے میں کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک ملاقات نہیں ہوتی ہمیں تم میں سب سے اچھا وہ معلوم ہوتا ہے جس کا نام سب سے اچھا ہو۔ یعنی آپ کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی
تو آپ کو ملاقات کے سلسلے میں وہ بندے سے ملاقات اچھی لگتی ہے جس کا نام سب سے اچھا ہو. اب نام کے ساتھ ساتھ آپ ٹائٹل بھی دیکھ لیجئے، بے فلاں مفتی صاحب، فلاں شیخ الحدیث صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب. تو آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، بے فلاں ڈاکٹر ہیں تو دل میں خیال ہوتا ہے چلو مل لیں، فلاں مفتی صاحب ہے چلو مل لیں. تو یہ آپ جب پتہ چلتا ہے نا، آپ کو نام کا پتہ چلتا ہے تو ملنے کا اشتیاق آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر جب ملاقات ہو جاتی ہے، پھر جب اس سے ملاقات ہو جاتی ہے تو فاروق اعظم فرماتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا. یعنی جب اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، نام بہت سنے تھے، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو کئی لوگوں سے اس نام کے ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ سب اچھے نہیں لگتے. جب ہم ملتے ہیں تو ان میں ہم کو اچھا وہ لگتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا اچھا انسان کون سا؟ تو فرمایا گیا جس سے ایک بار مل کر کے تم جدا ہو تو دوسری بار ملنے کی تمنا لے کر کے جدا ہو. یہ نہیں کہ صبح چہرہ دیکھو تو کہو کہ آج تو اللہ خیر فرمائے دین کا کیا حال ہوگا، ایسا نہیں. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر جب ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو. اور جب آزما لیتے ہیں، اب سنیے، اور جب آزما لیتے ہیں تو وہ اچھا معلوم ہوتا ہے جو سچا اور امانت دار ہوتا ہے، پھر وہ اچھا لگتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے سچ بولنے والے کا مقام کتنا اونچا ہے، شہید سے بھی بڑھ کر کے صدیقین کا مقام ہے. اسی لیے قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کے بعد پروردگار نے مرتبہ صدیقین کا رکھا ہے. پتا چلا نبی اور صدیق کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوتا ہے، اتنا اونچا مرتبہ سچ بولنے والے کا اللہ نے رکھا ہے. تو سچ کو اختیار کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آج کے دور میں جھوٹ کی مختلف قسمیں یا مختلف صورتیں میں تھوڑی سی بتا دوں کہ آدمی جھوٹ کس کس طریقے سے بول لیتا ہے اور سمجھتا ہے چلتا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ پر جھوٹ باندھنا معاذ اللہ، اس کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں بہت ساری آیتوں کے تذکرے کی بجائے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا گناہ کیا ہے اس سے سلسلے میں ایک آیت میں آپ کو بتا دوں. قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے منہ کالے ہوں گے. اب اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر کہ نبوت تو بنی اسماعیل میں آنی چاہیے، آخری نبی اس میں آنا چاہیے، اور نہ جانے کس کس طریقے سے وہ افتراء کرتے تھے. اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بنو اسحاق میں آنا چاہیے، اس طریقے کے جملے وہ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے. آخری نبی تو بنی اسماعیل میں آئے، بنی اسحاق میں آنا چاہیے. اور پھر نہ جانے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اتنے جھوٹ انہوں نے باندھے کہ قرآن مقدس کی کئی آیتیں ان کے افتراء اور جھوٹ کے متعلق موجود ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے وجوہ مسودہ، قیامت میں ان کے چہرے کالے ہوں گے. اب یہاں ذرا سنبھل کر آپ جو میں کہنے جا رہا ہوں، مسلمان بھی لاشعوری طور پر بغیر سوچے سمجھے اللہ کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی حرام کاروبار کرتا ہے اور تندرست بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، اور کوئی سیدھے راستے پر چلتا ہے اور غریبی میں زندگی گزارتا ہے، تو آدمی کہتا ہے یار مولا اس کو کچھ نہیں کرتا، ہم ہی ساری پریشان ہیں. وہ ناجائز کرتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں، ہم جائز سیدھے راستے پہ چلتے ہیں تو ساری مصیبتیں ہماری. یہ اللہ پر کبھی اس قسم کے الفاظ استعمال اللہ کی شان میں نہیں کرنے چاہیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص میری جانب ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، جو حضور نے نہیں فرمایا وہ بات حضور کی طرف منسوب کرنا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. اب یہاں میں اس لیے میں اس کو تھوڑا سا مینشن کر رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ آج واٹس ایپ پر حضور کی طرف منسوب کی ہوئی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور آدمی دھڑلے سے اس کو 50 کے گروپ میں فارورڈ کر دیتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں کہ یہ حضور کی حدیث ہے بھی یا نہیں.
کسی کو کس نے بھیج دیا کسی. تو خدا کے لیے کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب ہو اور کہیں سے میسج آ جائے تو اسے فارورڈ مت کرنا جب تک کہ آپ کو یہ میسج کسی مستند صحیح سنی عالم دین یا صحیح سنی گروپ جس کے اندر علماء ہو ان کی طرف سے نہ آئے. عوام کی طرف سے اس قسم کے میسج آئے اسے فارورڈ مت کیجیے گا. یہ ذہن میں رکھیے, ورنہ آپ کے فارورڈ کرنے پر کسی نے اس کو سچ سمجھ لیا اور بات سچ نہ ہو تو ٹھکانہ جہنم ہوگا. اسے ذہن میں رکھیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جو میں نے بتایا نا حدیث شریف کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کسی سے آپ کی دشمنی ہے اور آپ نے صرف اس کو پھنسانے کے لیے جھوٹ بولا, اس پر تہمت لگا دی, تو اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ ہلاکت کے سخت کیچڑ میں بنا دے گا. یعنی ہلاکی نہیں, ہلاکت کے سخت کیچڑ میں بنائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ کرے. یعنی جس کے بارے میں اس نے کہی تھی اس کے پاس جا کر کے معافی مانگے اور توبہ کرے. جب تک کہ وہ یہ نہیں کرتا تو ہلاکت کے کیچڑ کے اندر پروردگار اسے ڈھکیل دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اجتنبوا سبع الموبقات وقذف المؤمنات الغافلات, 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. ان میں ایک پاک دامن مومنہ خواتین پر الزام لگانا ہے. کوئی عورت پاک دامن ہے اور اس کے اوپر آپ نے زنا کا الزام لگا دیا, آوارہ گردی کا الزام لگا دیا, سرکار نے اس سے بچنے کا حکم عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانا یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی سخت وعید فرمائی ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے بارے میں فرمایا کہ جھوٹ بول کر کے جو مال بیچتا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے برکتیں چھین لیتا ہے. اب جو جہاں تک مجھے آنا تھا میں بہت جلدی بڑھ رہا ہوں, مذاق میں جھوٹ بولنا. مذاق میں جھوٹ بولنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اس طریقے سے ناپسند فرمایا ہے جس کی کوئی حد نہیں. آقا فرماتے ہیں بندہ تب تک مکمل ایمان والا نہیں ہوتا, تب تک مکمل ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے اور جھگڑا نہ چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. میں اس پر پوری تقریر کر سکتا ہوں, بڑی پیاری حدیث شریف. مذاق میں انسان جھوٹ بولتا ہے, سرکار نے منع فرمایا. اگر مذاق میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو مکمل ایمان والا وہ ہے ہی نہیں, وہ کامیابی نہیں ہے. مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. لوگ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو مذاق میں بھی حضور نے جھوٹ بولنے کے لیے منع فرمایا. اور دوسری بات جو حضور نے فرمائی, حق پر رہتے ہوئے جو جھگڑا چھوڑ دے وہ ایمان والا ہے. آپ حق پر ہیں اور کوئی آپ سے جھگڑنے کے لیے آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود صرف اس لیے کہ جھگڑا حضور کو پسند نہیں آپ جھگڑے سے ہٹ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو ایمان کے نور سے منور فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. اب یہ آخری بات, اسے کبھی مت بھولیے گا. ہاں یہ کبھی مت بھولیے گا, یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. غور سے سنیے گا, آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے. یعنی آپ نے کسی سے سنی, آگے آپ نے بڑھا دی. یہ آگے بڑھانا سنی ہوئی بات کو, یہ آگے بڑھانے والے کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو سنی سنائی بات کو آگے مت بڑھاؤ, بلکہ اگر کچھ سنو تو اس کی تحقیق کرو. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال آئے. خزانچی ہیں حضرت بلال سرکار, گھر میں کتنا پیسہ ہے, کہاں دینا ہے, کیا لانا ہے, کیا کرنا ہے, سب حضرت بلال کرتے تھے.
تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو ذر نے مجھے ابن الحبشہ کہہ دیا، چونکہ حضرت بلال کا رنگ کالا تھا اور حبشہ کے اندر زیادہ تر کالے رنگ والے رہتے تھے، تو کہتے ہیں ابو ذر نے مجھے ابن الحبشہ کہہ دیا۔ اب کہنے والے کون سرکار کو؟ حضرت بلال۔ جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو سرکار حضرت ابو ذر کو بلا کر ڈانٹ دیتے، لیکن نہیں، سرکار نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور اس سنی ہوئی بات کی پہلے تحقیق فرمائی اور ابو ذر سے پوچھا، حضرت ابو ذر سے، ابو ذر یہ کیا کہہ رہا ہے بلال، تم نے ان کو ابن الحبشہ کہا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے گردن جھکا لی، سرکار سمجھ گئے کہ بات سچی ہے، تو سرکار نے فرمایا دور جاہلیت کی عادت اب بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور لیٹ گئے زمین کے اوپر، اور جس رنگ کی وجہ سے حضرت بلال کو انہوں نے تانا دیا تھا، حضرت ابو ذر حضرت بلال سے فرماتے بلال میرے چہرے کو اپنے جوتے سے روند ڈال۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ہر سنی ہوئی بات کو آگے مت بڑھاؤ، چاہے کوئی بھی کہے اس کی تحقیق کرو، اس کے بارے میں جانو۔ ہاں اگر کسی کی چیز، کسی کے قول کی تحقیق نہیں کرنی تو بس اللہ اور اس کے رسول کے قول کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سب سے سچ میرے مولا کا قول ہے اور اس کے بعد سب سے سچا قول مدینے کے تاجدار کا قول ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ تیسری ہلاک کرنے والی سب سے خطرناک چیز ہے، اور یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیجئے گا کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ حق ہے، جو کچھ رب نے فرمایا وہ حق ہے۔ ہم سچ بولیں گے تو جو سچ قیامت میں نفع پہنچائے گا وہ دنیا میں بھی نفع پہنچائے گا، اور انشاءاللہ سچائی کی بنیاد پر اللہ رسوائی سے بچا لے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو سچ بولنے کی توفیق اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ